السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی والذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہم لاسٹ آڈیو لیکچرز میں کلمے کے بارے میں جان رہے تھے. کلمے کا انٹروڈکشن ہم نے جانا تھا. کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لا سے جو انکار ہو رہا وہ بھی ہم نے جانا تھا. لا سے کیا انکار ہو رہا ہے؟ مخلوق کی حاجت روائی پن کا انکار ہو رہا ہے، وہ بھی ہم نے جانا تھا. اور ہم نے لاسٹ آڈیو لیکچر میں ہم نے مخلوق کی پہچان بھی حاصل کی تھی اولیاء اللہ کے تعلیمات سے. مخلوق کی پہچان ہم نے حاصل کی تھی. مخلوق کہاں رہتی ہے؟ اولیاء اللہ ہمیں بتاتے ہیں مخلوق کہاں رہتی ہے. مخلوق کی رہنے کی جگہ کو عالم کہتے ہیں. اور اولیاء اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے اس عالم کے 3 میجر کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کر بتایا ہے. ایک عالم شہادت ہوتا ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم ارواح ہے. اور عالم شہادت میں ہم جہاں رہ رہے ہیں اسے عالم شہادت کہتے ہیں. اور اولیاء اللہ ہمیں عالم شہادت کی مخلوق کی قسمیں بھی بتائی ہے کہ 4 قسم کی مخلوق ہوتی ہے. ایک انسان، دوسرا انسان، حیوان، نباتات اور جمادات. یہ 4 قسم کی مخلوق عالم شہادت کی اولیاء اللہ نے بتائی ہے. اور ہمیں اور آسان کر کر مخلوق کی پہچان اور آسانی سے سمجھنے کے لیے اس کا ٹکاؤ بھی بتایا ہے. مخلوق کا ٹکاؤ بھی بتایا ہے، یعنی کہ چیک لسٹ. صورت شکل ہوتی ہے، رنگ روپ ہوتا ہے، وزن اندازہ ہوتا ہے اور ٹوٹنا پھوٹنا پایا جاتا ہے. صورت شکل سے تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور رنگ روپ سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے، وزن اندازے سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور ٹوٹنا پھوٹنا سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے. یہ 4 جو چیک لسٹ ہے، اگر ہم کس میں بھی اگر یہ 4 چیزیں نظر آئے تو وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. عالم شہادت کی مخلوق ہے. عالم شہادت کی مخلوق حاجت روا نہیں ہے. عالم برزخ کی مخلوق بھی حاجت روا نہیں ہے. عالم ارواح کی مخلوق بھی حاجت روا نہیں ہے. کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، ہم حاجت مند ہے. یہ ہم نے جانا تھا. اور ہمیں عالم شہادت سے عالم برزخ میں جانا ہے. عالم شہادت سے عالم برزخ میں جانے کے لیے جو سواری ہے، جو پل ہے، جو برج ہے، جو فلائٹ ہے، جو سواری کا یہاں پر جو استعمال ہو رہا ہے، عالم شہادت سے عالم برزخ میں جانے کی جو سواری کا استعمال ہو رہا ہے، وہ سواری کا نام کیا ہے؟ موت. تو آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے آج ہم موت کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے کہ موت کی حقیقت آخر ہے کیا. موت جو ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں ہمیں ٹرانسفر کرتی ہے، منتقل کرتی ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں. عالم شہادت سے عالم برزخ میں ہمیں ٹرانسفر کرتی ہے، منتقل کرتی ہے. عالم شہادت سے عالم برزخ میں جانے کے لیے جو سواری جو استعمال ہو رہی ہے، وہ سواری کا نام کیا ہے؟ موت. اور دین میں بڑی اہم چیز کیا ہے؟ موت ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس، اللہ والوں کے پاس موت بڑی اہم چیز ہے. ہم فی زمانہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم موت کو بھلا بیٹھے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کی محبت میں لگ گئے اور ہم موت کو بھلا بیٹھے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں موت آنی ہی نہیں ہے. ہماری حرکتیں ایسی ہیں جو اس حرکتوں سے ہم کیا ثابت کر رہے ہیں کہ ہمیں موت آنی ہی نہیں ہے. ہم موت کو بھلا بیٹھے. موت جو ہے ہر کسی کو آنی ہے، ہر ایک کو یہ مزہ چکنا ہے. مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس حدیث میں بتاتے ہیں عقل مند انسان کون ہے. عقل مند انسان کون ہے؟ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو پاک کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے. تو یہاں پر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ عقل مند انسان کون ہے؟ عقل مند انسان کون ہے؟ جو اپنے نفس کو پاک کرے، یعنی پہلے پاک کرے پھر موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے. یعنی کہ ہمیں یہاں دنیا میں آخرت کی تیاری کرنا ہے، ہمیں دنیا میں آخرت کی تیاری کرنا ہے، مگر ہم فی زمانہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کی محبت میں ہی لگ گئے اور ہم موت کو بھلا بیٹھے. ہم خواہشات میں لگ گئے، ضرورتوں میں لگ گئے، آرزوؤں میں لگ گئے. اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا بتا رہے؟ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو پاک کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے. مگر ہمارے ذہن میں ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ عقل مند انسان بولے تو جس کے پاس زیادہ ٹیلنٹ ہو، جو اچھے سے اچھے پکوان کرے، جو بڑے بڑے بلڈنگ بنائے، جو زیادہ سے زیادہ کمائے، اور ایک اگر سے کہیں دور فارن کنٹری میں رہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کتنا بڑا انسان ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقل مند انسان کون ہے؟ جو اپنے نفس کو پاک کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے. تو ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے. ہم فی زمانہ کیا کریں؟ ہم موت کو بھلا بیٹھے اور اپنی آرزوؤں میں، لمبی لمبی امیدوں میں لگ گئے، ہم دنیا کی محبت میں لگ گئے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں موت آنی ہی نہیں ہے. آج کل کیا ہو گیا؟ ویڈیوز، ٹی ویز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے ہم وہاں پہ کیا بتا رہا ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمارا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، یہاں کے بعد کوئی زندگی ہے ہی نہیں سمجھتے ہیں. مطلب وہ ویڈیوز میں بتایا جا رہا ہے. تو بندہ کیا کر رہا ہے؟ بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں کے بعد کچھ زندگی ہے ہی نہیں. تو بندہ کیا کر رہا ہے؟ بندہ یہاں پر اپنی طاقت، ہر چیز یہاں استعمال کر لے رہا ہے. مگر یہ جو ہے موت، یہ جو جب یہاں مر جاتے ہیں بعد میں کچھ زندگی نہیں ہے، یہ عقیدہ جو ہے غیر مسلم کا ہے، یعنی کہ کافر کا ہے. ہمارے پاس جو عقیدہ ہے، ہمیں ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانا ہے، عالم شہادت سے عالم برزخ میں جانا ہے. اور عالم شہادت سے عالم برزخ میں جانے کے لیے جو سواری ہے، وہ سواری کا نام کیا ہے؟ موت. تو ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے، ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے. اور موت کی تیاری کب کریں گے؟ جب ہم علم حاصل کریں گے، دین حاصل کریں گے. اور دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت ہم اگر زندگی گزاریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت ہم ہر عمل جو ہے ایمان کے ساتھ ہم اگر حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگا اور ہماری موت بھی آسانی سے کٹے گی. اگر ہم دنیا کی محبت میں اگر ہم بزی رہ جائیں گے، دنیا کی محبت میں اگر ہم اس میں ہی رہ جائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت زندگی گزارنا ہے. جب یہ زندگی گزاریں گے تو ہی ہم موت آسانی سے کاٹ سکیں گے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لکڑیاں لی، اور 3 لکڑیاں لے کر کیا کیا؟ 3 لکڑیوں کو لے کر ایک لکڑی کو کیا کیا؟ زمین میں گاڑا، اور دوسری لکڑی کو بھی زمین میں گاڑا، پر وہ جو پہلی لکڑی ہے اس کے تھوڑی دور پر گاڑا. پھر جو تیسری لکڑی ہے، وہ دوسری جو لکڑی ہے اس کے تھوڑی دور پر گاڑا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا کچھ سمجھنے آ رہا ہے؟ اس پر صحابہ نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو پہلی لکڑی ہے وہ ہے انسان، اور جو دوسری لکڑی ہے وہ ہے موت، اور جو تیسری لکڑی ہے وہ ہے امیدیں. اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کر ہمیں پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بتا رہے. ہمیں یہاں دیکھیے، ہمیں یہاں پہ ایک نصیحت مل رہی ہے کہ صحابہ جیسے جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جو پہلی لکڑی جو ہے انسان، اور جو دوسری لکڑی ہے موت، اور تیسری جو لکڑی ہے امیدیں. جو پہلی لکڑی جو ہے انسان سے جو قریب میں جو ہے موت کی فکر نہیں کر کے بندہ کیا کر رہا ہے؟ امیدوں میں لگ گیا، بڑی بڑی لمبی امیدوں میں لگ گیا اور موت کو بھلا بیٹھا. اور وہ فکر نہیں کر رہا ہے کہ اسے موت آنی ہے. جو قریب میں ہے اس کی فکر نہیں کر رہا، وہ احساس نہیں کر رہا کہ اسے موت آنی ہی ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ امیدوں میں لگ گیا ہے. اور
آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے موت آئے گی، انسان کو موت آئے گی اور دبوچ لے گی اور اس کی امیدیں وہیں کے وہیں رہ جائے گی. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہاں پہ صحابہ جیسے جماعت کو یہاں پہ بتا رہے، تو ہمیں یہاں پہ نصیحت مل رہی ہے کہ ہمیں سیکھنا ہے کہ انسان سے قریب جو ہے موت ہے، موت کی ہمیں تیاری کرنا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم امیدوں میں لگ گئے، ہم خواہشات میں لگ گئے، ہم لمبی لمبی آرزوؤں میں لگ گئے. ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے. ہمیں امیدیں آرزویں جو بھی ہے اسے ہمیں بھلانا ہے. ہمیں موت کو پریفرنس دینے کا ہے، ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس ضرورتیں قبول ہوتی ہے، خواہشات قبول نہیں کرتے. اور ہم کلمے میں کیا سیکھے تھے؟ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ حاجتیں پوری کرتا ہے، خواہشات پوری نہیں کرتا ہے. تو ہمیں جو ہے موت کی تیاری کرنا ہے. موت کی تیاری کیسی ہوگی؟ علم لا الہ سے ہوگی. تو ہمیں علم سیکھنا ہے. یہ علم ہمیں کہاں ملے گا؟ اولیاء اللہ کے پاس جو وارثین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ہمیں یہ علم سیکھنا ہے. جب ہم یہ علم سیکھیں گے تو ہم آسانی سے، ہماری موت بھی آسانی سے گزرے گی. عالم شہادت سے ہمیں عالم برزخ میں جانے کے لیے جو سواری ہے وہ سواری ہمیں آسانی سے جائے گی. تو ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر 3 لوگوں کی ڈیفینیشن دیتے ہیں موت کی جو تیاری کرنے کی، جو 3 قسم کے لوگ کی ڈیفینیشن دیتے. پہلے قسم کی جو انسان ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، پہلے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ موت سے ڈرنے والے ہوتے، موت سے نفرت کرنے والے ہوتے، موت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. موت بولے تو بھاگتے ہیں، اور جو بھی موت کا ذکر کرتے ہیں ان سے دوری اختیار کرتے ہیں. تو یہ جو پہلے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ موت سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں. یہ دنیا سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور موت سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں. تو موت سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ دنیا سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں موت آنی ہی نہیں ہے، اور یہ گناہ کرتے ہیں مگر توبہ نہیں کرتے. اور یہ بندے جو ہوتے ہیں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ موت سے بھاگتے ہیں مگر موت آنی ہی ہے، ہر کسی کو آنی ہے. اور قرآن میں بھی آیا ہے کہ ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو موت ہر ایک کو آنی ہے، تو ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے قسم کے لوگ آپ فرماتے ہیں، جو دوسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ موت سے نفرت کرنے والے نہیں ہوتے، مگر یہ لوگ موت دیر سے آئے اسے پسند کرتے اور یہ گناہ کرتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر موت دیر سے آئی تو ہم کچھ نیک عمل کر لے اور توبہ کر لے. یہ سوچتے، یہ دوسرے قسم کے لوگ ہوتے، یہ پہلے کیٹیگری سے یہ بہتر ہوتے ہیں. اور جو تیسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، موت سے محبت کرنے والے ہوتے. اب موت سے محبت یعنی کہ خودکشی نہیں، یہ جب بھی موت آئے، اللہ تعالیٰ کا جب بھی حکم جب اسرائیل علیہ السلام کو دیا جائے گا، جب بھی روح قبض ہوگی، یہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں. یہ انتظار میں ہوتے ہیں، یہ تیاری کر رہتے ہیں، یہ تیاری کوشش میں رہتے ہیں، تیاری کر کے رہتے ہیں. تو یہ جو تیسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو تیسری کیٹیگری کے جو لوگ ہیں وہ موت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں 3 قسم کے لوگوں کا ڈیفینیشن بتایا آپ نے. جو پہلی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں موت سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو دوسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں موت سے نفرت نہیں کرتے، پر موت دیر سے آنا یہ پسند کرتے. اور جو تیسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں موت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. تو ہم دیکھیے کہ ہم فی زمانہ ہم کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. ہم موت بولے تو ڈر رہے ہیں، موت بولے تو ہم بھاگ رہے ہیں، موت بولے تو ہم چھپ کر بیٹھ رہے ہیں. ہم موت کی تیاری نہیں کر رہے، ہم دنیا کی تیاری دنیا میں ہم ایسے تیاریاں کر رہے ہیں. ہم اگر کہیں جانا ہے، جیسا ایک ایگزامپل لیتے ہیں، ہم کہیں پہ جانا چاہ رہے، اگر ہم وزٹ پہ جا رہے ہیں
کدھر ہم دبئی کو اگر وزٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایسی تیاری کرتے ہیں کہ ہم وزٹ پہ جا رہے ہیں اور گھومے تو ہم کیا کیا چیزوں کی یوز ہوتا ہے ہم وہ چیزیں رکھ لیتے ہیں. ہم یہاں پہ دنیا میں کیا کرتے ہیں ہم اس کی تیاری ایسی کرتے ہیں, یہ تو عارضی ہے, وہاں تو ہمیں جانا ہی ہے کیسا بھی, تو ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے. اگر ہم پڑھنے بھی جا رہے ہیں, اگر ہم جاب کے لیے جا رہے ہیں تو ہم فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, گوگل پہ سرچ کر انفارمیشن نکال کر ہم تیاری کر جاتے ہیں. اسی طرح سے ہمیں بھی یہاں پہ موت کی تیاری کرنا ہے, عالم شہادت سے عالم برزخ جانے کے لیے تیاری کرنا ہے, موت کی تیاری کرنا ہے ہم. اور یہ موت جو ہے ہر ایک کو آنی ہے, ہر ایک کو مزہ چکھنا ہے, یہ موت کا جو ہے ہر ایک کو یہ مزہ چکھنا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم یہ خیال نہ کرو کہ جب تم صبح اٹھو گے تو رات تک زندہ رہو گے, اور تم یہ خیال نہ کرو کہ جب تم صبح اٹھو گے تو یہ خیال نہ کرو کہ تم رات تک زندہ رہو گے. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ موت کی امپورٹنس بتا رہے ہیں یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں پتا نہیں, ہم کبھی بھی ہمیں موت آ سکتی ہے اینی ٹائم. یہ ٹائم ہم نہیں بتا سکتے کہ ہم آج جانے والے. یہ اللہ تعالیٰ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جب حکم دیں گے تو اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور ہماری روح قبض کر لیں گے. ہمیں موت آنی ہی ہے, ہمیں یہ ٹائم پتا نہیں ہے, اس لیے ہمیں ابھی سے ہی موت کی تیاری کرنا ہے, موت کی ہمیں تیاری کرنا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ قبرستان میں جب مردے کو دفنایا جاتا ہے تو جب مردے کو دفنایا جاتا ہے, جو دوسرے مردے جو ہوتے ہیں, آزو بازو کے جو مردے ہوتے ہیں, جو پہلے سے دفن ہو کے ہوتے ہیں, وہ لوگ بولتے ہیں کہ افسوس ہے تجھ پر کہ تو نے اپنا ٹائم ضائع کر دیا. کیا ہم تیرے لیے عبرت نہیں تھے؟ کیا ہم تیرے لیے نصیحت نہیں تھے؟ تو نے اپنا ٹائم گوا دیا. ہم تیرے لیے کیا عبرت نہیں تھے؟ تو ہم سے کیا کچھ نہیں سیکھ سکتا تھا کہ نیک عمل نہیں کر لے سکتا تھا؟ تو مردے جو ہے قبرستان میں جو تدفین ہو رہی ہے جو مردے کی, وہ مردے سے وہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم کیا ہے, ہم زندہ ہے. تو ہمیں دیکھ کر سیکھنا ہے, ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سب خبر میں ہے, ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, بوڑھا ہو یا جوان ہو, غریب ہو یا امیر ہو, ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو موت آنی ہے, ہمیں موت کا مزہ چکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ نصیحت کرتے ہیں ہمارے لیے, کہ نصیحت بتاتے ہیں اپنے عمل سے ایک نصیحت بتاتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں, ایک سلام سے دوسرے سلام پھیرے تک میں یہ تصور میں رہتا ہوں کہ میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا. اور جب میں ایک پلک مارتا ہوں, جب دوسری پلک مارے تک میں یہ سوچتا ہوں کہ میں زندہ رہوں گا یا نہ رہوں گا. اور جب میں ایک سانس لیتا ہوں, دوسری سانس تک یہ سوچتا ہوں کہ میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں سیکھنا ہے, ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے. ہمیں پتا نہیں ہے ہمیں موت کب آنی ہے, ہم فی زمانہ کیا کریں, ہم موت کو بھلا بیٹھے. ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے,
ہمیں دنیا میں جو بھی ہم کام کر رہے، جو اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کرتا ہے وہ کام بیکار ہے. ہمیں کام کرنا ہے دنیا میں، مگر جو اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کرتا ہے وہ کام بیکار ہے. تو ہمیں موت کی بھی تیاری کرنا ہے، ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے. موت ہر ایک کو آنی ہے، تو ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں بتاتے ہیں کہ جو بندہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، جو بندہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اس کی دنیا کی لذتیں کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ دنیا کے مزے جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو ہمیں موت کو یاد کرنا ہے. اب موت کو یاد کرنا یعنی کہ موت نہیں کہنا ہے، ہمیں موت کو یاد کرنا یعنی کہ موت کی تیاری کرنا ہے. ہمیں موت کی اب تیاری کیسی ہوگی؟ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہمیں علم سیکھنا ضروری ہے. جب ہم یہ سیکھ جائیں گے، ہماری موت آسانی سے کٹے گی اور ہم قبر کے سوالات بھی آسانی سے دے سکیں گے. ایک صحابہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی شخص شہداء کا مرتبہ حاصل کر سکتا ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ معمول کر لے، یعنی کہ جو شخص 20 مرتبہ موت کو یاد کرے وہ شہداء سے اٹھایا جائے گا. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ شہداء سے اٹھائے جانے کا بتا رہے ہیں کہ جو بندہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے، یعنی کہ تسبیح لے کر 20 مرتبہ موت نہیں کہنا ہے، ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے. جو بھی ہم طاقت جو دنیا میں لگا رہے ہیں، ہمارا جسم جو کچھ بھی جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے وہ چیزوں میں جو لگا رہے ہیں، وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت جینا ہے. ہم کیا ہے، ہمیں جو مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ مقصد ہمیں پورا کرنا ہے. تو ہمیں علم لا الہ سیکھنا ضروری ہے. تو جب ہم یہ سیکھ جائیں گے، ہم موت آسانی سے ہماری کٹے گی. تو ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ کیا تم جانتے ہو جنت میں جانے کا راستہ؟ پھر اس پر صحابہ فرماتے ہیں ہاں میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فرماتے ہیں، نشانیاں بتاتے ہیں یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کے لیے. تم اپنے آرزوؤں کو کم کر دو، یہ پہلی نشانی ہے. اور دوسری نشانی، موت کو اپنے سامنے رکھو. اور تیسری نشانی، اللہ تعالیٰ سے شرم کرو جیسا شرم کرنے کا حق ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نشانیاں بتا رہے ہیں جنت میں جانے کا. ہمیں ہمارے آرزوؤں کو کم کر دینا ہے. مگر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ایسے ہو گئے ہیں ہم فی زمانہ کی، ہم پہلے آرزوؤں میں ہی ہو گئے. ہم دنیا میں خالی صرف یہ رہا تو اچھا تھا، فلاں ہم یہاں گئے تو اچھا تھا. ہم یہ آرزویں، ہماری خواہشات زیادہ ہو گئی. ہمیں ہمارے آرزوؤں کو کم کر دینا ہے اور ہمیں موت کو سامنے رکھنا ہے. اب موت کو سامنے رکھنا یعنی کہ یہ سوچنا کہ ہمیں موت کبھی بھی آنی ہے، اینی ٹائم آنی ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں موت کو سامنے رکھ کر یہ تیاری کرنا ہے کہ ہمیں ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانا ہے. تو ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے. اور یہ موت کی تیاری کون کرائے گی؟ یہ علم، موت کی تیاری کرنے کا علم جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم کون سکھائیں گے ہمیں؟ اولیاء اللہ. تو ہمیں اولیاء اللہ کے پاس جانا ہوگا یہ علم سیکھنے کے لیے. اور تیسرا جو ہے، اللہ تعالیٰ سے شرم کرو جیسا شرم کرنے کا حق ہے. تو ہمیں
ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم دنیا کے بیکاری کے کاموں میں لگ گئے, جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے وہ کام کر رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جینا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جینا ہے ہمیں. تو اسی لیے ہمیں یہاں پہ کیا پتا چل رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہاں پہ نصیحت دے رہے ہیں جنت میں جانے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سے جب ملاقات ہوئی تھی تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ گنہگار کی روح قبض کرتے ہیں کس حولیے میں آتے ہیں, کس شکل میں آتے ہیں, میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. اور نیکوکاروں کے لیے بھی پوچھتے, نیکوکاروں کے لیے بھی کون سی شکل میں آتے ہیں وہ بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں آپ برداشت نہیں کر سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خلیل اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کے دوست ہے. جب آگ میں جب ڈالا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو آپ صرف یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو آپ نے اپنے بیٹے کے اوپر چھری رکھ دی تھی. ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے. پھر اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے بھائی حضرت اسرائیل علیہ السلام میں دیکھنا چاہتا ہوں. پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے, جب میں حکم کروں آپ پلٹ جائیے, جب میں حکم کروں گا آپ میرے طرف پلٹیے. حضرت اسرائیل علیہ السلام پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں میرے طرف پلٹیے. پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چیخ مارتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوش آتا ہے, آپ ہوش میں آ کے آپ گنہگاروں کی روح قبض جب ہوتی ہے, جب حضرت اسرائیل علیہ السلام جو حولیے میں آتے ہیں وہ آپ بیان کرتے ہیں کہ کالا رنگ ہوتا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام جو شکل میں آتے ہیں کالا رنگ ہوتا ہے, کالے کپڑے ہوتے ہیں اور ناک سے اور کان سے دھواں آتا ہے اور بدبو آتی ہے. تو یہ کیا ہے, یہ گنہگاروں کو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام جب روح قبض کرنے آتے ہیں تو گنہگاروں کو اس شکل میں آتے ہیں, یعنی کہ اس حولیے میں آتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر ہمیں حولیہ بیان کر رہے ہیں. تو وہاں سے ہی گنہگاروں کا عذاب شروع ہو جا رہا ہے. دیکھیے یہ یہاں ہمیں نصیحت مل رہی ہے کہ ہمیں اب جو زندگی میں دنیا میں ہم جیسا گناہ کر رہے پر ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم صحیح کر رہے, تو ہمیں ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہمیں موت آنے سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے. اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ پلٹ جائیے. اب آپ حضرت اسرائیل علیہ السلام اب نیککاروں کے لیے جو حولیے میں آتے ہیں جو شکل میں آتے ہیں آپ وہ شکل میں آتے ہیں اور حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر ان کے طرف پلٹنے کے لیے کہتے ہیں. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پلٹتے ہیں تو آپ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے, نورانی چہرہ ہوتا ہے آپ کا. حضرت اسرائیل علیہ السلام جب نیکوکاروں کا جب روح قبض کرنے آتے ہیں تو آپ نورانی فیس لے کر آتے ہیں, اور جب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حولیہ بیان کریں یہاں پہ, دیکھ کر وہ خوش ہو جاتے ہیں اور دیکھ کر وہ خوش ہو جاتے, نورانی فیس, نورانی چہرہ.
اور وائٹ لباس، سفید لباس ہوتا ہے، اور آرام اور سکون ملتا ہے، دیکھے تو ہی سکون ملتا ہے. تو نیکوکاروں کے لیے جب موت آتی ہے، تو جب روح قبض ہوتا ہے، وہیں سے لوگوں کا سکون شروع ہوتا ہے. کیوں ہوتا سکون؟ کیوں بولے تو وہ لوگ موت کی تیاری کرے، موت کی تیاری کرے، اسی لیے ان کی روح بھی آسانی سے لیے جا رہی ہے. تو ہمیں یہاں پہ سیکھنے کو مل رہا ہے، ہمیں ابھی بھی ٹائم ہے، ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے. اگر ہم موت کی تیاری نہیں کریں گے، ہم اگر دنیا میں بزی ہو جائیں گے، دنیا کے کاموں میں بزی ہو جائیں گے، ہم آرزوؤں میں رہ جائیں گے، خواہشات میں رہ جائیں گے، تو جیسا گنہگاروں کی روح قبض ہوئی ویسے ہماری بھی قبض ہو سکتی. تو ہمیں ابھی بھی ٹائم ہے، تو ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے. ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں بات کرتے ہیں، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک شخص کو وہاں دربار میں گھور کر دیکھتے ہیں، اور اسے گھور کر دیکھتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے مل کر چلے جاتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام سے وہ شخص آتا ہے، وہ آ کر پوچھتا ہے کہ وہ شخص کون تھے اور وہ مجھے کیوں گھور کر دیکھ رہے تھے. اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے، اور کیوں گھور کر دیکھ رہے تھے وہ مجھے پتا نہیں. وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے، ملک الموت. پھر اس پر وہ شخص کہتا ہے، وہ شخص ڈر جاتا ہے، اور وہ شخص کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ مجھے کہیں دور بھیج دیجئے، آپ کی حکومت ہواؤں پہ ہے، تو آپ مجھے کہیں دور بھیج دیجئے. تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اسے دور بھیج دیتے، ہندوستان بھیج دیتے. پھر دوسرے دن حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور جب ان دونوں بات کرتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کل آپ جب یہاں آئے تھے ایک شخص کو گھور کر دیکھے کیوں؟ آپ سوال کرتے ہیں. پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں اسے گھور کر نہیں دیکھ رہا تھا، میں اسی لیے اسے دیکھ رہا تھا، میں تعجب سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ مجھے تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اس کی روح قبض کر لے، اور مجھے تھوڑی دیر میں اس شخص کو مجھے انڈیا میں، ہندوستان میں اس کی روح قبض کرنا ہے، اور وہ شخص یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. تو میں تعجب میں تھا، اور میں نے کچھ دیر میں ہی جا کر اس کی روح قبض بھی کر لی. تو یہاں دیکھیے اس واقعہ سے ہمیں یہاں پہ کیا نصیحت مل رہی ہے یہاں پہ، کہ ہم کہاں پر بھی جا کر چھپ کے بیٹھو، کہیں بھی جا کر بیٹھو، موت ہمیں آنی ہے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہ اس کی روح قبض کر لے، تو ہماری روح قبض حضرت اسرائیل علیہ السلام کر لیں گے. موت کبھی بھی آنی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت آنی ہی ہے. ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے. ہم جب موت کی تیاری کریں گے تو ہماری آسانی سے موت کٹے گی. ایک عالم سے دوسرے عالم میں جو جانے کی جو سواری ہے، وہ سواری ہماری آسانی سے گزرے گی. اگر ہم اس کی تیاری نہیں کریں گے، اگر ہم دنیا میں ہی ہم بزی ہو جائیں گے، تو ہمارا جیسا گناہگاروں کا جو عذاب شروع ہو رہا ہے وہیں سے شروع ہو جائے گا، اور ہم جہنم میں چلے جائیں گے. اور ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے. موت کی تیاری کیسی ہوگی؟ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم یہ علم ہم سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، اور ہم دل میں تصدیق کر لیں گے، تو ہماری موت آسانی سے گزرے گی، اور ہمارے خبر کے سوالات بھی آسانی سے کٹیں گے. قرآن سے بات آگے بڑھاتے ہیں.
سورہ خوف آیت نمبر 19، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. تو یہاں پر قرآن میں نبی کریم یہاں پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تو ہمیں موت کی تیاری کر کے رکھنا ہے، موت سے بھاگنا نہیں ہے، ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے. جزاک اللہ خیر.